اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب زوار سید زید العابدین صاحب اور مرحومہ عاقلہ صاحبہ اور مرحوم ضیاء الحسن اور مرحوم محمد زکریا اور تمام آپ کے اپنے اپنے مرحومین اور جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ان سب کے لیے ساتھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفبن الذي ليس لصفته حق محدود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأنجلين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل۔ اللهم صل على محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتم ميقات ربه 40 ليلة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کی تھکاوٹ کا بالکل 100% احساس ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ آپ کربلا معلیٰ میں ہیں۔ کربلا معلیٰ وہ جگہ ہے جہاں تھکاوٹیں، جہاں خستگی خود بخود جوانی اور جوش میں بدل جاتی ہے۔ کربلا معلیٰ وہ جگہ ہے جہاں خود، عزیزان گرامی جملہ بڑا عجیب ہے، جہاں خود اسلام حبیب ابن مظاہر کی کمر پہ کھڑا ہے۔ جملے کی قدر آپ نے نہیں کی۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں معصوم بچہ امامت کے تھکاوٹ کو ایسے دور کر دیتا ہے، امام 7 قدم سامنے 7 قدم پیچھے 7 مرتبہ جا کر بتاتے ہیں کربلا میں اصغر بھی ہو تو امامت کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کربلا یہاں پر عزیزان گرامی تھکاوٹ کا اگر احساس ہے تو یقین جانیے کہیں نہ کہیں ایمان میں گڑبڑی ہے، اس لیے کہ رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے ان لقتل الحسین علیہ السلام، ان لقتل الحسین۔ ایک مجلس میں کم سے کم ایک حدیث یاد کر لیجئے، 10 مجلس میں ایک حدیث یاد کر لیجئے، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ معلوم ہے روز محشر
اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ محشور کرے گا. کیا محشور کرے گا؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ اسی کربلا سے لیٹر جب لکھا امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو، کیا لکھا؟ رجل فقیہ. تو حدیث میں کیا ہے؟ مولا تشریف فرمائے 40 حدیثیں جس کو یاد ہو جائے اللہ اسے فقیہ محشور کرے گا. اللہ واہ. پھر بھی خستگی باقی ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، خستگی اگر ہے تو سمجھیے ایمان میں گڑبڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام حرارہ فی قلوب المؤمنین. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کیا فرمایا؟ ہم سب جن کے امتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ایک آگ ہے، ایک آگ ہے جو مومن کے دلوں میں دھڑک رہی ہے. جب تک ایمان ہے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. یہ 40 میں کربلا کو اس لیے آئے ہیں، یہ جو آگ ہے اس آگ کو ہوا دے تاکہ یہ آگ اور بڑھ جائے. اللہ واہ. یہ آگ اور بڑھ کے تاکہ ایمان پختہ ہوتے چلے جائے. جب ایمان پختہ ہوگا تب جا کر حسین سمجھ میں آئیں گے. جب ایمان پختہ ہوگا تب جا کر ہم اصحاب امام زمانہ میں ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ سوچ رہا تھا ناظم صاحب کی نہیں معلوم کیا انتظام تھا. ایک بڑے شاعر بیٹھے ہوئے شایان صاحب، ان کے بھی اشعار سننے کا دل کر رہا تھا. بہت پہلے میرے خیال سے ماہ رجب میں مشہد مقدس آئے تھے، انہی کی طرف سے محفل تھی. ویسے خطابت ہماری ہی تھی، لگ بھگ وہاں بھی بہترین پروگرام ہوا تھا. بڑے شاعر تھے، چونکہ شاعر ہیں تو واقعاً توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی. ہمارے یہاں یہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، پھر مہتاب بنیں گے، پھر اس کے بعد آفتاب بن کر آسمان ہو جاتے ہیں. واہ واہ. یقین جانیے یہاں پر میں رک کر میر انیس کے کچھ اشعار یاد آ گئے. 2-3 مصرے مسیح کے قیامت کے شعر ہیں. دیکھیے فضیلت کسے کہتے ہیں، یہ اشعار میں آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. فضیلت کس شے کا نام ہے؟ بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ دربار میں بیٹھے ہیں مولا حسین کے عزیزان گرامی. اللہ آپ سب کی نوکری کو قبول فرمائے. کوئی سننے آیا ہے، زیارت کے لیے آیا ہے، ذاکرین بہت بڑے ہیں. اللہ سب کے ذاکرین کو قبول فرمائے، سب کی نوکری کو قبول فرمائے. اب ہماری بھی نوکری چل رہی ہے، اللہ شہزادی کے صدقے ہماری نوکری کو بھی قبول فرمائے. سنیے گا، بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ پاسباں سمجھتے ہیں کس کو پاسباں بنا رہے ہیں میرا نیز؟ بلقیس کو. بلقیس کون ہے؟ قرآن مجید میں ایک خاتون کے تخت کا ذکر ہوا ہے، وہ تخت بلقیس کا تھا. بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ پاسبانی بطول پر ایک اشرے کی ضرورت ہے. پاسبانی بطول پر ایک اشرے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، اتنی عجیب پاسبانی ہے، اتنی عجیب پاسبانی ہے. زہرا نے کہا تھا بابا کوئی بار بار تقل باب کر رہا ہے، کوئی بار بار تقل باب کر رہا ہے. تو رسول نے کہا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے زبان نے کہا تھا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے. اس لیے کہ آیت تطہیر پاسبانی کر رہی ہے. بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ مریم درود خواں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ آسماں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ آسماں کا معنی کیا ہے؟ آسماں کا معنی کیا ہے؟ بلندی، معراج. آسماں
کہاں ہے؟ یہ کس کی جناب ہے؟ مدینہ کے گلیوں میں ایک صحابی کو معراج سمجھ میں نہیں آئی. سلمان سے کہا سلمان بتاؤ معراج کیا ہے؟ سلمان بتاؤ معراج کیا ہے؟ بھائی معراج سمجھنا چاہتا ہے؟ ہاں ادھر آ ادھر آ دیکھ وہ کیا وہ کیا وہ کیا دکھ رہا ہے؟ دروازہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو دہلیز ہے یہ چوکھٹ ہے یہی معراج ہے. یہ جو چوکھٹ ہے یہی معراج ہے. سلمان کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہم نے سنا تھا معراج پہلے آسمان پر تھی, دوسرے آسمان پر تھی, تیسرے آسمان پر تھی, ساتواں آسمان پر تھی, اس کے بعد معراج ہوئی, اس کے بعد معراج ہوئی. سلمان مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا تو اسے معراج سمجھتا ہے؟ تو اسے معراج سمجھتا ہے؟ وہ معراج جہاں بلندیوں پر ملائکہ میں سے ملک خطا کر دے تو اس کے پر چل جائے. سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تیری معراج ہے. جہاں پر چل جاتے ہیں یہ میری معراج ہے. وہاں کے چلے ہوئے کو پر مل جائے. سبحان اللہ. سلوات پڑھے محمد اللہم صل. معراج ہے. یہ میری معراج ہے. جناب گرامی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا میں یہاں سے, مجھے نہیں معلوم, احساس ہے آپ کتاب دینے سے آپ کے نعروں گرامی. اصل ہوتا یہی ہے کہ ذاکری وہی ہے, سامعین پڑھاتے جائے, ذاکر پڑھتا چلے جائے تو 2-3 گھنٹے بھی پتہ نہیں چلتے گزرتے ہوئے. جہاں پر سامعین ہیں, میں پڑھا ہوں 2017 پندی میں 2 گھنٹے کے اوپر پڑھا تو سامعین کے اوپر ہے. ایک سلوات تو پڑھیے اللہم صل علی محمد. میرے بھائی پانی دے رہے ہیں, بغیر پانی کی 2 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہوں تو. عزیزان گرامی سنیے گا, آیہ کریمہ میں 40 کا لفظ ہے. آیہ کریمہ میں 40 کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اس آخری منزل ہے فضائل کی, اس کے بعد پھر مسائل بھی ہے. 40 لفظ آیہ کریمہ میں ہے. کہاں تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. اللہ نے موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلوایا, 10 دن بڑھا دیا تو کتنے دن ہوئے؟ جب 40ویں دن پلٹے تو موسیٰ نے کیا دیکھا؟ قوم کا حصہ مشرک بن گیا ہے. واقعہ ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ قوم کا حصہ مشرک بن گیا ہے. جو ایمان پر تھے وہ بڑے خوش ہوئے, کیوں؟ موسیٰ واپس آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ موسیٰ واپس آئے. کون سا دن تھا؟ 40واں دن تھا. لفظ استعمال کیا ہوا؟ 40 لیلہ. 40 راتوں کے بعد بنی اسرائیل میں خوشی کا دن تھا. بنی اسرائیل میں خوشی کا دن تھا. پھر یہودیوں نے ٹھان لیا ہماری ہر خوشی 40ویں پر ہوگی, ہماری ہر خوشی 40ویں پر ہوگی. عرب میں ایک دستور ہے, قانون ہے, جب جنگ میں سامنے کا لشکر بھاگ جاتا ہے تو وہ لشکر جیت کا اعلان کر دیتا ہے. تو جنگ خیبر میں پہلے دن لشکر بھاگا, یہودیوں نے جیت کا اعلان نہیں کیا. دوسرے دن بھاگا, جیت کا اعلان نہیں کیا. تیسرے دن بھاگا, جیت کا اعلان نہیں کیا. کیوں بھائی؟ اعلان کر دیتے, واہ واہ واہ. کر دیتے. تمہیں نہیں معلوم ہماری قوم کا حصہ مشرک تک ہو گیا تھا, لیکن 40ویں دن فتح ملی تھی. 40ویں دن فتح ملی تھی. تو ہم 40ویں دن جیت کا اعلان کریں گے. واہ 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 واہ. 39 دن کے بعد 40ویں رات 40 لیلہ رات کا تذکرہ ہے. صبح اسے علم دوں گا جو غیر فرار ہوگا. والے سن رہے ہیں نا, جو قرار ہوگا. عزیزان گرامی, اب یہودی خوش تھے کہ
45 दिन तक लश्कर भागा है, 40वां दिन है, देखते हैं सरदार भागेगा या लश्कर भागेगा। अजीज़ाने गिरामी, मौलाए कायनात ने 2 उंगलियों में खैबर को उखाड़ कर बताया, अब तक 40वां दिन तुम्हारे फतह का था, आज के बाद से 40वां दिन हमारे फतह का होगा। वाह वाह वाह। नारा हैदरी, हमारी फतह का होगा। यही सुन्नत को बरकरार रखने वाली, नहजुल बलागा के ज़बान पर ज़बान रख कर बोलने वाली ज़ैनब उसी मकसद हिजरी में फतह करके शाम को जैसे ही आज़ादी मिली, सज्जाद ने पूछा, बीबी अम्मा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? जी कहाँ जाएंगे? जी कायनात करने जाएंगे। आज भी हमारा कोई मरता है, हमारा कोई मरता है, 40वां धूम से मनाकर बताते हैं, देखो अली भी कामयाब है, वाला भी अंता वशियतों का हुमुल फाइजुन, यानी अंता वशियतों का हुम खैरुल बरिया। अज़ादारो, करबलाए मोहल्ला में बैठे हुए हैं, फदाइल झूम के सुना जाता है, जितना फजाइल झूम के सुना जाता है, मसाइब भी तड़प के सुना जाता है। हाय मालूम है वाक़यात बड़े अजीब व गरीब हैं। तारीख़ करबला के सफ़हात पढ़ोगे, अजीब तारीकियां नजर आएंगी, अजीब अंधेरे नजर आएंगे। एक जमाना भी था, ज़ियारत करने आ रहे हो नहीं आ सकते, पाबंदी है, जुर्माना लगेगा। तो कितना? इतने दिरहम देंगे, नहीं दीनार देंगे। हाथ कटाना है, कटाएंगे, दोनों हाथ कटाना है, कटा लेंगे। वाह। का नहीं, 2 आएंगे, एक को मारा जाएगा। हाय। उसी हसना में एक माँ आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर। अज़ादारो, एक छोटे से बच्चे को लेकर मुतवक्किल के जमाने में कब रोका था उसने ज़ियारत के लिए? पता है कि अब छोड़ दो, ये दीवाने हैं, ये रुक, मुझे भी ज़ियारत का शौक है, ज़ियारत करना है। तुझे करना है, बच्चे को करना है? नहीं, ये बच्चे को करना है, बच्चे को करना नहीं, मुझे करना है। अच्छा, मुझे तरद्दुद में थी, बाद में सोचा बच्चा फिर हो जाएगा, लेकिन मेरी ज़ियारत तो हो जाएगा। फिर यकीन कर ले, मैं ज़ियारत करूंगी। पता है क्या है? क्या है? बच्चे को तेरे सामने मारा जाएगा। हुक्म रईस आया, रुक जाओ, ये जा नहीं सकती। क्या? बच्चे को जमीन पर डालो, उसके बदन पर ये पैर रख कर जाए। अल्लाह अकबर। इसके बदन पर पैर रख कर जाएगी। अल्लाह अकबर। माँ का जिगर था, तड़प गया, एक मर्तबा जमीन पर देखा, फिर आसमान, फिर लैला के असर को याद किया, फिर अपना पैर नन्हे अपने बच्चे के पर कर उस तरफ चली गई। अज़ादारो, अब तक आपने जो भी सुना है, अल्लाह अकबर सुनिएगा अज़ादारो। जैसे ही ये माँ उस तरफ चली गई, पीछे मुड़ना चाहा, अपने छोटे से बच्चे के जनाजे को एक मर्तबा देख ले, एहसास हुआ ज़ैनब ने 2 बड़े कुर्बानियां दी, और करबला से लेकर कूफे से शाम तक सिर्फ भाई हुसैन पर रोई है। अरे मेरा बच्चा क्या है? एक मर्तबा तसव्वुरात में कहा, शहज़ादी ये छोटी कुर्बानी मेरी भी कबूल कर लेना। अज़ादारो, आगे बढ़ी, हुसैन ने
قبر تک پہنچی، ارے کھڑ نہ پائی، کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ماں کا جگر ہے، اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، جیسے ہی اٹھی کیا دیکھا؟ ایک کتاب پوش خاتون آئی ہے، آنے کے بعد کہی ارے تیرا بچہ، ایک مرتبہ بچے کی طرف غور کیا، آیا تو میرا بچہ تھا، میں نے حسین کے لیے قربان کر دیا، ارے جس حسین کے لیے تو نے قربان کیا ہے اس کی ماں تجھے تحفہ دے رہی ہے، میں کہوں گا شہزادی یہ آپ نے ایک ازادار کا بچہ واپس کر دیا، ہائے رے ربا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ رباب اس جلتی رہتی پر کربلا میں آپ نے ازاداروں عجیب منظر ہے، معلوم ہے آپ لبیک کہہ کر آگے کربلا مولا پہنچے، معلوم ہے حسین غریب نے ایک جگہ پر ہم لوگوں کو یاد کیا ہے، ہم شیعوں کو یاد کیا ہے، کب یاد کیا ہے؟ یہی بچے کو جب آغوش میں لے کر لائنوں کے آ گئے، جانے کے بعد لائنوں کے جھرمن کو ایک طرف نگاہ کیا، اللہ کسی شریف کو وہ وقت نہ لائے جو کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، ازاداروں پانی، ایک قطرہ پانی حسین نے کیسے مانگا؟ ایک جملہ کہا ارے ایک قطرہ پانی دے دو، میں حسین کی زبانی ہے یہ جملہ، نہایت ظلم مظلومانہ جملہ ہے، کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری نگاہوں میں اگر میں خطے کا ہوں، یہ بچہ ہے، لو اسے لٹا دیتا ہوں، کہاں مولا لٹا رہے ہیں؟ کربلا کتنی گرمی ہے، آپ احساس کر رہے ہیں، آپ احساس کریں 61 ہجری یہ بلڈنگز نہیں تھے، یہ گھر نہیں تھے، بیابان، تصور کریں بیابان میں کتنی گرمی ہو سکتی ہے، ازاداروں اب یہ مولا اصغر ہے، ایک قطرہ ہے آپ کے لیے، مولا کو چلتی رہت پر لٹایا، ایک جملہ کہا اے میرے شیعوں کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کیسے ایک قطرہ آپ کے لیے کیسے مانگ رہا ہوں، ازاداروں ایک مرتبہ رباب نے عجیب و غریب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ معلوم تھا من العدن الى العدن، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اثر زندہ ہو چکا ہے، فضا نے کہا شہزادی آ جاؤ دیکھ لو کیا ہے، میدان کربلا کو چھلنی کیا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے ایک سرکم دکھائی دیتا ہے، ازاداروں اب نہیں معلوم اسی میدان کربلا میں حسین نے کہاں دفن کیا ہوگا، ایک لائن کا تیر اسی جا چلا گیا، ایک جملہ رباب نے کہا دعیتاً من قتلت، اور وہی رباب جیسے آزادی ملی سید سجاد اسے بیویوں نے کہا رباب دکھائی نہیں دیتی، آخری جملے ہیں ازاداروں سید سجاد کچھ بیویوں کو لے کر گئے، ازادار ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، میں نے بہت کمر بھائی کی مجلس سے پڑھا ہوں، لیکن جتنے بھی پڑھا ہوں مسائل میں بہت زیادہ رویا گیا ہے، عاشور کے دن اتنا نہیں رویا گیا تھا، لیکن کربلا کے اس اربعین کے دن میں بہت رویا گیا ہے، عجیب و غریب مسائل ہیں، ازاداروں بس دو تین جملے اس احمدوں کو تمام کر رہا ہوں، اللہ اکبر، سید سجاد اپنے کچھ بیویوں کو لے کر جیسے ہی قبر سکینہ تک پہنچے، بیویوں نے کیا دیکھا؟ رباب سکینہ کی قبر پر لیٹی ہوئی ہے، ارے ایک جملہ کہہ رہی ہے اے بیٹی اب مجھے جایا نہیں جاتا، مجھے شام چھوڑا
मेरा सरकार और असगर वही छूट गया और ये 4 साला सकीना अरे नबला आजादी هاي هاي الله رحمة الله سيعلم الذين تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد 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 تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا